قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اس فرمان کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس طریقے سے کسی عمارت کے لیے ستون کا مضبوط ہونا ضروری ہے اور عمارت کا دار و مدار ستون پر ہی ہوتا ہے، اگر ستون کمزور ہو تو عمارت کے گرنے کا کبھی اندیشہ ہے، اسی طریقے سے دین اسلام کے اندر تمام عبادات میں نماز کا مقام اس طریقے سے ہے جیسے ایک ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، یعنی جس کی نماز مضبوط ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو دین کی اس کی عمارت جو ہے مضبوط ہے، اس کی عمارت دین کی ٹھیک ہے، گرنے کا کوئی ڈر اور کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو فرائض نماز اور واجبات نماز یہ آپ نے جو ہے سماعت کرنے ہیں۔ آج گزشتہ جو ہے کئی ہفتوں سے فرائض نماز اور شرائط نماز آپ نے سماعت کیے تھے، جس کو آج دوبارہ جو ہے آپ ایک مرتبہ اور سن لیں۔ شرائط نماز 7 ہیں۔ نمبر 1 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 2 بدن کا پاک ہونا، نمبر 3 کپڑے کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپانا، نمبر 5 سینے قبلے کی طرف رخ کرنا، اور نمبر 6 نماز کا وقت ہونا، نمبر 7 نیت کرنا۔ اور اس کے بعد فرائض نماز 6 ہیں۔ نمبر 1 قیام کرنا، نمبر 2 کسی کو یاد ہے؟ نمبر 2 قرات کرنا، نمبر 3 رکوع کرنا، نمبر 4 سجدہ کرنا، نمبر 5 اتحیات کی مقدار بیٹھنا، اور نمبر 6 سلام سے نماز کو مکمل کرنا۔ اب اس کے بعد شرائط نماز اور فرائض نماز کے بعد جو اہم ہیں وہ ہے واجبات نماز۔ واجبات نماز 14 ہیں۔ ابھی آپ نے فرائض نماز اور شرائط نماز کو یاد نہیں کیا تو واجبات نماز بھی تو اہم ہیں، تو آپ کو یاد ہونا ہی چاہیے۔ آپ سماعت کر لیں گے، سن لیں گے، لیکن آپ کو یاد نہ رہیں، آپ اس کو سمجھ نہ پاؤ تو پھر اس کے بولنے کا اور اس کو سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اس کو یاد کریں۔ تو واجبات نماز جو 14 ہیں، سب سے پہلا نمبر 1 سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ نمبر 2 سورت کا ملانا، کتنے ہوئے؟ 2۔ سورت کا سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا، کتنے ہوئے؟ 3۔ فرضوں کی پہلی 2 رکعات میں قرات کا کرنا، یعنی سورت کا ملانا۔ فرضوں کی پہلی 2 رکعات میں سورت کا ملانا، کتنے ہوئے؟ 4۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اس کو کہتے ہیں قومہ کرنا۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، کتنے ہوئے؟ 5۔ دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، اس کو جلسہ کہتے ہیں، کتنے ہوئے؟ 6۔ 14 میں سے 6 ہوئے۔ اب اس کو بار بار بولیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں۔ واجبات نماز 14 ہیں۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ کا پڑھنا، نمبر 2 سورت کا ملانا، نمبر 3 سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، نمبر 4 فرضوں کی پہلی 2 رکعات میں سورت کا ملانا، اس کے بعد نمبر 5 رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اور نمبر 6 دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ پھر سے بولیے۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ کا پڑھنا، نمبر 2 نمبر 1 سورہ فاتحہ کا پڑھنا، نمبر 2 سورت کا ملانا۔ ترتیب سے آپ بول رہے ہیں، ہم پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر سورت ملاتے ہیں، یہ ترتیب ہو جائے گی۔ پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورت کا پڑھنا، 2 ہو گئے۔ تیسرا یہ بولنا کہ سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا، پڑھتے تو پہلے ہی ہے نا، تو یہ پہلے پڑھنا یہ بھی الگ واجب ہے، اس لیے تیسرا بولنا ہے۔ نمبر 3 سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ 3 ہو گیا، آسانی کے ساتھ ترتیب کے ساتھ، سورہ فاتحہ پڑھنا، سورت ملانا، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، 3 ہو گئے۔ نمبر 4 فرض نماز کی پہلی 2 رکعات میں سورت کا ملانا، فرض نماز کی پہلی 2 رکعات میں سورت کا ملانا، کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ اس کے بعد نمبر 5 رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اس کو قومہ کہتے ہیں، رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 6 دونوں سجدوں کے درمیان
اطمینان سے بیٹھنا. کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے نا. 14 میں سے آپ کے 6 ہو گئے. نمبر 1 سورہ فاتحہ کا پڑھنا. نمبر 2 سورت کا ملانا. نمبر 3 سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا. نمبر 4 فرضوں کی پہلی 2 رکعت میں سورت کا ملانا. نمبر 5 رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا. اور نمبر 6 دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، جلسے میں بیٹھنا. بولیے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا. نمبر 2 سورت کا ملانا. نمبر 3 سورت سے پہلے سورہ فاتحہ کو پڑھنا. نمبر 4 فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعت میں قرات سورت ملانا یا قرات کرنا، سورت ملانا. ٹھیک. نمبر 5 رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا. نمبر 6 دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، جلسے میں بیٹھنا. کیا سیدھا بولو گے؟ جلسہ کرنا. قوما کو رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں، قوما کرنا. ٹھیک ہے. تو جو قرات سے متعلق ہیں پہلے اس کی ترتیب لگانی ہے، اس کو یاد کرنا ہے. یعنی کھڑے ہونے کے بعد جب ہم نیت باندھتے ہیں، دیکھیے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تو تکبیر تحریمہ کس میں آ گیا؟ فرائض میں آیا نا. پہلے جو شرائط تھے اس کے بعد جو فرائض تھے اس میں کیا تھا؟ نمبر 1 قیام کرنا، نمبر 2 تکبیر تحریمہ کہنا. تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم ہاتھ باندھنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھنا سنت ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا، سورۃ ملک پڑھنا. اس کے اندر واجب کیا چیز ہے یہ ہم نے یاد رکھنا ہے، ترتیب سے یاد کرنا ہے. اور واجب چیز وہ ہوتی ہے اگر ہم سے ترک ہو جائے، چھوٹ جائے غلطی سے، پھر سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. اور اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیں تو پھر نماز کیا ہوتی ہے؟ فاسد. واجب کا درجہ کیا ہے؟ اگر نماز میں سے واجب چھوٹ گیا، 1 چھوٹ جائے یا 2 چھوٹیں یا 3 چھوٹ جائیں، اگر واجب چھوٹتا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اور اگر آپ نے جان بوجھ کر واجب کو چھوڑ دیا تو وہ نماز کیا ہو گئی؟ فاسد. نماز خراب ہو گئی، نماز نہیں ہوگی. واجب کا درجہ یہ ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس لیے ان واجبات کو یاد کرنا ہے تاکہ ہمیں معلوم رہے کہ یہ تو واجب ہے اور یہ ہم سے چھوٹ گیا. اب کیا اس کا حل کیا ہے؟ بھائی سجدہ سہو کرنا ہے. اب فرض کیا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، واجب کیا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. پرسوں ایک شخص نے جو ہے غالباً مغرب کی نماز تھی، مغرب کی نماز میں ایک شخص آیا، اس نے نماز 3 رکعت ہوتی ہے، وہ پہلی رکعت سے شامل تھا، پہلی رکعت سے شامل تھا. لیکن سلام پھیرنے کے بعد اس کو اپنی جگہ شک ہوا. یہ نہیں کہ اس کو مطلب اس نے بعد میں آیا تھا یا رکوع کے وقت، نہیں، قرات میں شامل ہو گیا تھا. لیکن 3 رکعت امام کے ساتھ مکمل ہونے کے بعد شک کی صورت میں وہ کھڑا ہوا، اس نے جو ہے 1 رکعت اور پڑھ لی. تو اس کی نماز کتنی ہو گئی؟ 4 رکعت ہو گئی. رکعت تو 3 ہی ہوتی ہے نا، اس کی 4 ہو گئی. اب یہ ہوتا کہ اگر وہ رکوع میں آ کے شک کرتا کہ بھائی رکوع ابھی میں گیا تھا تو امام صاحب کھڑے ہو گئے تھے تو میری نماز ملی کہ نہیں ملی، تو شک کی بنیاد پر وہ 1 رکعت پڑھتا تو معلوم ہوتا کہ چلو بھائی 3 ہی پڑھی، 4 تو نہیں پڑھی. اس نے باقاعدہ پوری 4 پڑھ لی. لیکن اس نے اچھی بات کی پوچھ لیا. جب پوچھا تو میں نے بتایا کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی. وجہ کیا بنی کہ رکعت 3 تھی، اس نے کتنی پڑھ لی؟ 4 رکعت، ہے نا. تو اس میں کمی زیادتی نہیں کر سکتے. آپ سفر میں نکلیں اور آپ یوں کہو کہ میرے پاس جو ہے اتنی سہولت ہے کہ میں ایئر کنڈیشن ٹرین کے اندر سفر کر رہا ہوں، قبلہ بھی مطلب مجھے معلوم ہے، وضو بھی ہے، پانی بھی ہے، ساری سہولت ہے، میں 4 پڑھوں گا فرض. شریعت کہتی ہے کہ آپ نے 2 پڑھنے ہیں، لیکن آپ اپنے مائنڈ میں اپنے دماغ سے سوچ کے کرو گے نہیں تو میں 4 پڑھ لوں گا، ٹائم بھی بہت ہے، کوئی دقت نہیں. ایسے نہیں ہے. جو شریعت کا مسئلہ ہے ویسا ہی ماننا ہے، جب کا ہے جیسا ہے ویسا ہی کرنا پڑے گا. تو اب واجبات نماز کیا کیا ہیں ان کو پہلے یاد رکھنا ہے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اس کے بعد سورت کا ملانا، یہ 2 ہوں گے، آسانی کے ساتھ آپ کو یاد ہوں گے. سورت فاتحہ کا پڑھنا، سورت کا ملانا. اب تیسرا سورت فاتحہ کو پہلے پڑھنا، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا. کتنے ہو گئے؟ 3. نمبر 4 فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعت میں سورت کا ملانا. کتنے ہو گئے؟ 4. نمبر 5 رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا. اس لیے کہ نمبر 5 تک جب ہم پہنچے اس سے پہلے ہم جو قرات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، یہ 4 نمبر وہیں پورے ہو گئے. نمبر 1 سورہ فاتحہ کا پڑھنا، نمبر 2 سورت کا ملانا، نمبر 3 سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا، نمبر 4 فرضوں کی پہلی 2 رکعت میں سورت کا ملانا. تو یہ سورت فاتحہ اور قرات میں ہی 4 ہو گئی. 4 واجب ہو گئے نا. اور ترتیب بھی یاد رہی، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورت کا ملانا، سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا اور فرضوں کی پہلی 2 رکعت میں سورت کا ملانا. کتنے ہو گئے؟ 4. تو اب رکوع کرنے کی باری جب آئے گی قرات کے ختم ہونے کے بعد، تو رکوع میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ رکوع کرنا کیا ہے، یہ تو فرض ہے. یہ اپنے آپ سنا نا پہلے فرائض نماز میں رکوع کرنا،
یہ تو فرض ہے، لیکن رکوع کے بعد جو قوما کرنا ہے یہ واجب ہے۔ یہ چھوٹتا کیسے ہے کہ رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے تاکہ کمر جو ہے سیدھی ہو جائے، یعنی تھوڑے سے کھڑے ہوئے۔ تو جو شخص، آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو شخص رکوع سے تھوڑا کھڑا ہوتا ہے، یعنی آدھا کھڑا ہوتا ہے اور سجدے میں چلا جاتا ہے، اس کا قوما چھوٹ جاتا ہے اور وہ سجدہ سہو بھی نہیں کرتا، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص نماز ایسا پڑھ رہا ہے کہ نماز میں اس نے رکوع کیا اور رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ابھی نہیں ہوا تھا، تھوڑا سا اوپر اٹھا اور اس نے سجدے میں جانا شروع کر لیا، تو یہ اس کا چھوٹا کیا ہے؟ واجب چھوٹا نا۔ قوما کرنا کیا تھا؟ واجب ہے، واجب چھوٹ گیا اس کا۔ جب چھوٹ گیا، اس نے اگر جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، غلطی سے چھوٹا تو سجدہ سہو کرنا تھا، لیکن اس کی حرکت ایسی ہے، اس کی نماز ایسی ہے، اس کی ترتیب ایسی ہے، یہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے، تھوڑا سا اوپر اٹھتا ہے سجدہ کر لیتا ہے، جو جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ اپنی جگہ تصور کرے گا، سوچے کہ میں تو نماز پڑھ کے آیا ہوں، میری نماز ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے سجدہ کرنے کے بعد کیا کرتا ہے بندہ کہ تھوڑا سا بیٹھتا ہے، مطلب مکمل اطمینان سے بیٹھتا نہیں ہے اور دوسرا سجدہ کر لیتا ہے، تو یہ چھوٹ کیا رہا ہے؟ اس کا جلسہ، اور جلسہ کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اس کا علم ہوگا، جانکاری ہوگی تو معلوم ہوگا کہ بھئی یہ واجب چھوٹ رہا ہے۔ اب جو ہے یہ پاؤں کھڑا رکھنا ہے، اس پاؤں پر بیٹھنا ہے، یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے اتحیات میں۔ تو ایک سجدہ جب کرنا ہے، سجدے سے اٹھنے کے بعد اس پاؤں کو بچھانا ہے، یہ پاؤں کھڑا رکھنا ہے، یہ ہاتھ یہاں لانے ہیں، یہ ہوگا اطمینان سے بیٹھنا، ٹھیک۔ اس کے بجائے اگر اس میں کمی کر رہا ہے بندہ، جلسہ نہیں کر رہا ہے کہ یہ یہاں سے اٹھا، ابھی اتنا آیا، ایسے ہاتھ ٹچ کر لیے اور فوراً واپس چلا گیا، وہ اطمینان سے بیٹھنا ہوا نہیں، اس کا جلسہ نہیں ہوا۔ جب جلسہ نہیں ہوا تو واجب چھوٹ گیا، اور اس نے جان بوجھ کر چھوڑا، خود چھوڑا، یہ تو غلطی سے نہیں چھوٹا ہے نا، خود چھوڑ رہا ہے نا، بس ہاتھ یہاں لگا کے سجدہ کر رہا ہے۔ اور سجدہ کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ سجدہ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض کا درجہ پہلا ہے، دوسرا درجہ واجب کا ہوتا ہے۔ فرض کے چھوٹنے سے نماز ہوگی نہیں، واجب کے چھوٹنے سے نماز کے بعد سجدہ سہو کرنا پڑے گا آخر میں، اور اگر جان بوجھ کر واجب چھوڑتا ہے تو پھر نماز فاسد ہوتی ہے۔ تو اب سجدہ کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے وہ حصہ لگانا ہے سجدے میں جو زمین سے زیادہ قریب ہے۔ پاؤں آپ کے کھڑے تھے، آپ جب کھڑے تھے پاؤں زمین پر لگے ہوئے تھے، اس کے بعد گھٹنا رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھنا ہے، گھٹنے پر رکھنے کے بعد میں آپ نے نیچے آنا ہے، تو پاؤں کے بعد گھٹنے آپ کے زمین پر آنے چاہیے۔ گھٹنے رکھنے کے بعد آپ نے پھر کیا رکھنا ہے؟ اپنے ہاتھ رکھنے ہیں زمین پر، ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے پھر ناک رکھنا ہے، ناک کے بعد کیا رکھنا ہے؟ پیشانی رکھنی ہے۔ پھر اٹھانے کی ترتیب یہ ہے کہ جو حصہ جسم کا آسمان سے زیادہ قریب ہو اس کو پہلے اٹھانا ہے، تو پہلے کیا اٹھانا ہے؟ پیشانی، پھر اٹھانا ناک، پھر اٹھانا ہے ہاتھ، پھر آپ نے گھٹنے اٹھانے ہیں۔ یہ اٹھانے کا طریقہ سجدے سے، اور یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہے۔ تو سجدہ کرنے میں ناک کا نیچے لگنا بھی ضروری ہے اور پیشانی کا نیچے لگنا بھی ضروری ہے، تب جا کے سجدہ ہوگا۔ اب اگر ہمارا ناک نیچے نہیں لگتا ہے تو سجدہ نہیں ہے، اگر پیشانی نہیں لگتی تو سجدہ نہیں ہے۔ ہاں، سجدے میں 3 مرتبہ یا 3 سے زائد مرتبہ سبحان ربی اعلیٰ پڑھنا یہ الگ چیز ہے، یہ سنت ہے۔ اب ایک ہی مرتبہ پڑھ لیا آپ نے، سجدہ ہو گیا نا۔ ایک مرتبہ آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا، لیکن جو طریقہ سجدہ کرنے کا تھا وہ آپ نے صحیح کیا، ہاتھ بھی اچھی طریقے سے رکھے، اس کان کے برابر آپ کا یہ ہاتھ آنا چاہیے۔ یہ ہاتھ کہاں آنا چاہیے؟ کان کے برابر آنا چاہیے، اور یہ آپ کی جو ہے بغل کھلی ہوئی ہونی چاہیے، اور یہ آپ کا بازو زمین سے اٹھا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر یہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ آپ کے جو ہے بغل میں چپکا ہوا ہے، اور آپ جو ہے سجدہ کر رہے ہیں، چت لیٹ کر سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ سجدہ کرنا ٹھیک اور مناسب اور بہتر نہیں ہے۔ عورتوں کا طریقہ یہی ہے، عورتوں نے جو ہے چت لیٹ کر سجدہ کرنا ہے، اور بیچ میں سے اتنا گیپ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی فرماتے ہیں راوی کہ اتنا گیپ کہ بکری کا بچہ نکل جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے ہیں اتنا گیپ رہتا۔ تو سجدہ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے ہاتھ یہاں رکھنے ہیں، تو جہاں آپ کے کان ہوں اس کے برابر یہ ہاتھ آنا چاہیے، پھر آپ نے اس ہاتھوں انگوٹھے کے درمیان ناک رکھنا ہے، پھر پیشانی رکھنی ہے، اور یہ ہاتھ اٹھا کے رکھنا ہے۔ اگر یہ آپ کے کلائی نیچے ہے تب بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اگر یہ جو ہے پہلو لگا ہوا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور بیچ میں اگر آپ نے گیپ نہیں چھوڑا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ان کمیوں کو دور کرنا ہے کہ سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ اگر آپ کا سجدہ صحیح ہوگا تو معلوم ہوا کہ نماز کے تمام ارکان میں سے سب سے اہم سجدہ ہے۔ سب سے اہم کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ اللہ رب العزت کو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، تواضع پسند ہے،
اللہ پاک بندے سے عبدیت کا مطالبہ کرتے ہیں اور بندہ اس کی عبدیت یعنی اس کی غلامی کرتا ہے، تو سب سے زیادہ اہم ہے وہ سجدہ ہے۔ عبدیت جو ہے سجدے میں ہے، بندگی سجدے میں ہے، عاجزی انکساری سجدے میں ہے کہ پیشانی اور ناک نیچے رکھا ہوا ہے اللہ کے سامنے سجدے میں رکھ کر، پھر اللہ کے سامنے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے۔ تو وہ سجدہ کرنے کا طریقہ جو ہے ہمارا صحیح ہونا چاہیے، تاکہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کریں تو اس طور پر کریں کہ ہمارا سجدہ قابل قبول ہو، جو اصل روح ہے نماز کی۔ تو اس سجدے میں اگر کمی ہے کہ ناک پیشانی رکھی ہوئی ہے اور یہاں سے نیچے ہے، یہ حصہ پیشانے کا نیچے ہے، یہ حصہ ہائی نہیں ہے اور یہ ناک نیچے لگا ہوا نہیں ہے، سجدہ نہیں ہوا، پھر اس نماز کا کوئی فائدہ۔ پھر اس کے مطلب یہ اس کے بعد آپ دعا کرو، نماز ایسی ہو کہ اس میں سجدہ ہی صحیح نہ ہو، نماز ایسی ہو کہ اس میں رکوع ہی نہ ہو ڈھنگ کا، اس میں یہ ہو کہ قومہ ہی نہ ہو، مطلب فرض کا ہی نہ پتہ ہو، واجبات کا ہی نہ پتہ ہو، اور پھر اس کے بعد آدمی ہاتھ اٹھا رہا یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، یا اللہ مجھے فلاں جو ہے بیماری سے شفا عطا فرما، یا اللہ فلاں چیز دے دے، تو دعا مانگ رہا ہے۔ نماز کے بعد دعا قبول ہونے کی حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لیکن جب نماز ہی صحیح نہیں ہوئی تو دعا قبول ہوگی نہیں۔ تو نماز کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ درست کرنا ہے۔ تو نماز کے درست کرنے کے لیے، صحیح ہونے کے لیے ہمیں فرائض نماز، شرائط نماز، واجبات نماز کا جاننا، یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ شرائط نماز کو، فرائض نماز کو دہرا لیجئے، واجبات نماز 6 ہوئے ہیں ان کو دہرا لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے، آپ اس کو یاد کریں۔ روزانہ ایک آپ جو ہے ایک واجب کو یا ایک فرض کو رٹیں، پورے دن کسی بھی کام میں لگے رہیں، بس یہ 1 یا 2 کو رٹتے رہیں، دن بھر اپنے زبان میں جو ہے لاتے رہیں گے، یہ کرنا واجب ہے، یہ کرنا فرض ہے، اور اس میں جو ہے پورے دن بھر آپ کو یاد ہو گیا، اور شام کو آپ نے جو کسی کو پوچھ لیا بھائی 2 مجھے یاد ہو گئے، تیسرا بتاؤ کیا ہے، تیسرا بتایا وہ رٹ لیا، یاد کر لیا، پورے دن بھر اس کو جو ہے ریپیٹ کرتے رہے، زبان میں یاد ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے لیے کوئی چیز مشکل ہے۔ فارسی کا کوئی شاعر تھا، اس نے کہا کہ مشکل نیست کے آسان نہ شبد، انسان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ انسان آسان کر دیتا ہے۔ ہوا کو قابو میں انسان نے کیا، آگ کو قابو میں انسان نے کیا، پانی کو قابو میں انسان نے کیا، یہی چیزیں انسان کو ہی غرقاب کر دیتی ہیں، تباہ برباد کر دیتی ہیں۔ جب ہوا کی تیزی ہو تو انسانوں کو چھوڑے گی ہوا، بہت تیز ہوا جو ہے پہاڑوں کو، درختوں کو اٹھا کے لیتی ہے، لیکن ہوا کو قابو میں کرنے والا انسان۔ آگ جو ہے، آگ انسان کو کیونکہ ہر چیز کو جلا کے خاک کر دے گی، لیکن اس کو بھی انسان نے قابو میں کر لیا۔ پانی انسان کو بہا کے لے جائے اور چیزوں کو بھی بہا کے لے جائے، بہت طاقتور ہے، لیکن انسان ایسا تھا کہ اس نے بھی پانی کو قابو میں کر لیا۔ تو انسان سے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو پھر ہم اپنے آپ کو نا امید نہ رکھیں بھائی ہم نے مدرسے میں نہیں پڑھا، ہم نے جو اپنا قرآن درست نہیں کیا، ہماری زبان صحیح نہیں چلتی، ہمارے تلفظ صحیح نہیں ہے، تو ہم نماز کو صحیح کر نہیں سکتے۔ ایسا ہماری نا امیدی ہم نے جو ہے اپنے لیے خود صبر کی ہوئی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں آتا نہیں، ہم یاد نہیں کر سکتے، ہم یہ نہ رکھیں، بلکہ ہم یہ کریں کہ اپنی جان سے نماز کا علم جو جاننا فرض عین ہے، اور جس کے لیے حدیث پاک ہے فرمایا کہ ہر شخص کو، مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اتنا علم سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے کہ جس سے اپنی نماز اس کی درست ہو جائے اور روز مرہ کی زندگی میں اس کو حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور اس کی نماز درست ہو جائے۔ یہ علم سیکھنا اس کے لیے فرض ہے۔ باقی عالم بننا، حافظ بننا جو ہر ایک کے لیے فرض نہیں ہے۔ تو شرائط نماز کو آپ دہرائیں۔ نمبر 1 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 2 آپ ساتھ میں بولیں، میں ہو سکتا آگے پیچھے بھی بول جاؤں گا، آپ بولیں۔ نمبر 1 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 2 بدن کا پاک ہونا، نمبر 3 کپڑے کا پاک ہونا، نمبر 4 صدر کا چھپا ہوا ہونا، نمبر 5 قبلے کی طرف رخ کرنا، نمبر 6 نماز کا وقت ہونا، نمبر 7 نیت کرنا، فرائض نماز، نمبر 1 قیام کرنا، نمبر 2 قرات کرنا، نمبر 3 رکوع کرنا، نمبر 4 سجدہ کرنا، نمبر 5 اتحیات کی مقدار بیٹھنا، نمبر 6 سلام کے ساتھ نماز کو مکمل کرنا۔ واجبات نماز 14 ہیں، اس میں سے 6 نمبر 1 سورہ فاتحہ کا پڑھنا، نمبر 2 سورت کا ملانا، نمبر 3 سورت سے پہلے فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا سورت سے، نمبر 4 فرضوں کی پہلی 2 رکعت میں سورت کا پڑھنا، نمبر 5 قومہ کرنا۔ اگر آپ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونے کو شارٹ میں بولنا چاہو گے، قومہ کرنا، ٹھیک ہے، قومہ کرنا، اور نمبر 6 جلسہ کرنا۔